أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في المقام الآخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ببركتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ من نثار تیرے کلام پر ملی ایسی کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں جا کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر مسلک اہل سنت والجماعت غیرت مند بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد دعا ہے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ رب العزت تہاڈی اور میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جو آیا مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دے تحت صحیح تفسیر اور صحیح معنی بیان کرن دی، سن کے سنا کے تہانوں اور مینوں پوری زندگی واسطے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محترم، آپ حضرات جس جمعۃ المبارک دی اس خوش نصیب ساعت دے اندر خانہ خدا دے گھر دے وچ بیٹھے ہو، ایک یادگار ہے آج دا جمعۃ المبارک، اور یہ مہینہ ذی الحجہ شریف دا، جتھے دے اندر مشہور قربانیاں بھی ہیں، اور اس تو بڑی کوئی چیز نہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس ذی الحجہ دے
مہینے دی 9 اور 10 تاریخ نو طواف کعبہ کر کے حج نو ساڑھے واسطے ضروری قائم فرما دیتا. جتنے اتنی چیزاں ملتی ہیں یہی مہینہ ببرکت مہینہ ہے کہ جدے اندر آقا علیہ السلام نے مسلمانہ اور کافرہ دے اندر ونڈ پائی. اے وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام حج شریف ادا کر کے جان لگے تو سارا قافلہ جب رواں ہونے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ. ایک صحابی ساڑا حضرت حذیفہ ساڑا محبت والا صحابی ہے, ساڑا غلام ہے کہ وہ تباہ حاجت واسطے وضو کرن واسطے گیا ہے تو وہ آمن دے. سارا قافلہ روک دیتا گیا تو جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا وہ پیارا غلام حضرت حذیفہ آئے تو یمنیہ نے نک چاہے انہاں کہ یہ تا کالا حبشی غلام ہے, یہ تا نک بھی تھلے, یہ تے آنکھاں بھی وچ بڑی ہوئی ہیں, موٹے اٹھا لا کالا اور غلام تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانو اہل یمن نو اس وجہ تو روک لیا بھی اس یمنی دی وجہ تو. آقا علیہ السلام نے فرمایا یمنیوں تسی میرے صحابی دا مذاق اڑایا نا. حضور فرمایا اے صحابہ گواہ رہنا اے یمنی کافر ہے. اتھے آقا علیہ السلام نے اس مہینے دے اندر صحابہ کرام دی عزت افزائی بھی کی تھی. جس مقام تے آپ حضرات نے حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ قوم غدیر کے موقع دیتے تو وہ یہ حدیث مبارکہ بھی اسے ذی الحجہ شریف دے مہینے دے اندر آقا علیہ السلام کی زبان کا برکت بھی جو نکلی. تو اس مہینے نو جتے اتنیاں چیزاں یہ شان دے اندر اضافہ کرنے واسطے شامل ہیں. یہ نال 17 ذی الحج اور دوسری روایت کے اندر 18 ذی الحج آقا علیہ السلام تے بہت ہی پیارے جلیل القدر صحابی, ایک صحابی, دوسرا بڑے, تیسرے نمبر تے حضور دے داماد, چوتھے نمبر تے حضور دے خلیفہ اور پنجویں نمبر تے غنیت تے نام دا صحرا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ 17 اور دوسری روایت کے اندر 18 ذی الحجہ شریف نو اس دنیا نو چھڑ کے اپنے عارضی مکانوں نو چھڑ کے منزل مقصود کی طرف رواں اور دوا ہوئے. اور آپ دی شہادت جو دور ہے, جو واقعہ ہے, عبداللہ ابن سبا نے جو کچھ کیتا, چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو عبداللہ ابن سبا دی چالہ دی وجہ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دنوں واسطے بھوکا اور پیاسا ایک کمرے دے اندر قید کیتا گیا. میں مثال سمجھاؤں واسطے دے رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نو 7 ذی الحج نو رات دے وقت پانی بند کیتا گیا, 8, 9 اور 10 نو شہید. تو ٹوٹلی دور تے اگر گنے جاویں تو 32 تو 34 گھنٹے بڑھ دے جنہ دے اندر آپ نو پیاسا رکھیا گیا, بھوکا نہیں, پیاسا. اور آپ دے نال آپ دے غلمان بھی ہیں, آپ دے نال آپ دے 8 بھائی بھی ہیں, آپ دے نال آپ دے 4 بھتیجے بھی ہیں, آپ دے نال آپ دی بیٹی بھی آئی, آپ دے نال اپنی آپ دی زوجہ بھی آئی, آپ دے ایک جلیل القدر جوان تبا حضرت علی اکبر بھی ہیں, اور دوسرے نمبر تے حضرت سیدنا علی اوس جنہوں نے زین العابدین دے نام تو یاد کرتے ہیں وہ بھی ہیں, حضرت علی اصغر کی دل بہلاؤں واسطے ہیں. 72 بندیاں دے ہوتے شمار وہ ایک جماعت آئی جنہوں 2.5 دن 32 تو 34 گھنٹے پیاسا رکھیا گیا. اصل لوگوں نے انہوں نے یاد کو اس طریقے دے نال منایا کہ ایک جماعت نے پورا مہینہ ہی اپنے ذمہ رہ لیا کہ 1 محرم تو لائے کہ 3 محرم تائیں او دے یاد مناندی امام علی مقام علیہ السلام دی. دوسری جماعت نے ٹھیکہ چاہیا اور پہلے تو 10 محرم تائیں یاد منانے شروع کی تھی. کئی لوگ ایسی جماعت کے اندر جدھر اندر دوسرا اور میں شامل ہیں پورا سال امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا. لیکن میرا بھائی سوچ جنہوں 72 بندیاں دے نال قید بھی نہیں کیتا گیا, کھلے اسمان دے تھلے رکھیا گیا اور 2.5 دن صرف پیاسا رکھیا گیا.
او دا تذکرہ تا پورا سال ہوئے، او دا تذکرہ تا جناب دل رات اور دل و جانو ہوندہ ودو ہوئے، او دے نام دے تذکرے بے شمار کیتے جاویں، لیکن جنہوں 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھے گا، 40 دن قید و بندی گھڑیاں دے اندر گزارنے کا ہے، 40 دن آپ دے کو نہ آپ کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ادروائز کوئی رشتہ دار ہے، 40 دن صرف پیاس نہیں، بھوک دی جڑی شدت ہے ان بھی جناب آپ نے برداشت کیتا ہے، اور 40 دنوں کے بعد آپ نے شہید کیتا جاوے، دس دسائی قیامت دن جو توانو اور میں نے پوچھا جیسے رب کریم نے پوچھنا ہے کہ اللہ نے بندے ہو وہ نادان انسانہ ہو توانو میں دنیا تے بھیجیا، جس بندے نے 34 گھنٹے واسطے پیاسا رکھیا گیا، ہفتہ ہوتا بھی ہے ادانا ہی پورا سال بھی اسی طرح نگاہ نہیں گیا، پر تسی او دی یاد تک تازہ کرتے رہ گئے، توڑے بچیاں دی یاد آئی ودا محرم محفل ہوتی ہے، توڑے آمن علی نسلوں دی یاد رہ گیا، ودا محرم تذکرہ امام علی مقام ہونا ہے، توڑے آمن علی چھوٹے بچوں بھی یاد ہے، امام علی مقام نے قربانی دیتی ہے، اور دسو کہنا انصاف کیتا، تو جڑا 2.5 دنوں واسطے پیاسا رہا، وہ نہ تذکرہ تے تیرے بالوں بھی یاد ہوئے، تو جڑا 40 دن بھوکا اور پیاسا گزار کے میرے کو رہ کے آیا اپنی زندگی، وہ تو کتنا تذکرہ کیتا تیرے بالوں کا نام ہی نہ آیا، تو دے اندر سب تو پہلے نمبر دے بے حسی، بے توجہی اور نہایت ہی کمزوری دا اور نہایت ہی احساس پنی دا اس جگہ تے مظاہرہ کیتا گیا کہ جنانو آقا علیہ السلام نے پہلی بیٹی دیتی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی نا بدر دے موقع تھے، آقا علیہ السلام واپس آئے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھاون کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی فدا کا امی بابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ توڑا فرمان ہے نکاح من سنتی، نکاح کرنا تو آڑی سنت ہے تو میں سنت تے عمل کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا ہے عثمان دن اگر پیچھے بیکن کی ضرورت کوئی نہیں، تو میری دوسری بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم تیرا نکاح ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ہو یا شخص بھی آیا، نبی آدم آئے، شیس آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، یوسف آئے، یونس آئے، داؤد آئے، اتنے نبی گزرے، کسے نبی کا کوئی ایسا بندہ بھی بنیا جائے، ایک بندہ ہوئے تو 2 بیٹیوں ہوئے گھروں میں نبی دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دے وچ آخری نبی میں ہاں، اور پہلے نبی نے جو کسے دیا 2 بیٹیاں ایک بندے دے گھر نہیں گئے، اے عثمان ابن عفان اے اللہ رب العزت نے اے بڑا تحفہ دیتا ہے، اور فرمایا لوگوں تو سیدھا اس گل تے حیرت دا اور حیران کرنے کا مظاہرہ کرتے پئے ہو نا، میں عثمان نے دوسری بیٹی بھی دے چھڑی ہے، ایک روایت کے اندر 40 اور دوسری روایت کے اندر 100، فرمایا اگر میری 100 بیٹی بھی ہوئے ایک تو بعد دوسری میں عثمان ابن عفان کو نکاح دے اندر دے بچ لگا، عثمان ابن عفان کی اور رسول اللہ پتہ نہیں کی کچھ کر دیتا، عثمان ابن عفان نے کی کچھ نہیں کیتا میرا بھائی، آج لوگ ہر بندہ یہ نعرہ لا رہے ہیں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، تو جنت البقیع جلوے جیسے قبر نماون کا سوچنے ہیں، وہ جنت البقیع کون کیلی شکا ہے؟ آقا علیہ السلام جو مدینے دے وچ آئے، آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے ایک مکان آئی، وہ خریدیا، وہ دیتے مسجد نبوی دی ایٹ رکھی، مسجد نبوی دے ایرے بڑھا کے رکھ دیتی، فرمایا اسی مسلمان تے نماز پڑھسا، جب نماز پڑھنے واسطے لوگ آئے تے مسجد چھوٹی، نمازی زیادہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں توڑے وچ کوئی ایسا شخص ہے جڑا مسجد نو بڑھانے واسطے کو چندہ دے سکے؟ عثمان ابن عفان پیچھے بیٹھے اٹھی کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد عثمان ابن عفان آئے، آقا علیہ السلام نے بارگاہ دے چارج کتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اے کاغذ مسجد دے نال جڑے 4-5 گارن میں سارے مول لے لین مسجد بڑا چاہیے، اے مسجد نبوی جے دے وچ اسی جاویے تے 50,000 نماز دا ثواب ہوندا ایک پڑھیا، وہ مسجد نبوی دی جگہ تے حضرت عثمان ابن عفان لے کے دتی، اصل لوگوں نے کیڑا حق ادا کیتا؟ میرا بھائی اس کام کو یاد رکھ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام بیٹھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جہاد واسطے پنیاں دی بھی ضرورت ہے، گھوڑے دی بھی ضرورت ہے، اونٹاں دی بھی ضرورت ہے، مال دی بھی ضرورت ہے، زرہ دی بھی ضرورت ہے، تلوار اور تیر دی بھی ضرورت ہے، نیزیاں دی بھی ضرورت ہے، صحابہ اپنے
اپنے گھر کے بچوں اپنا اپنا سامان لے کے آؤ. عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے عرض کی حضور اگر قبول فرما لو نا تو 200 اٹھ 200 تلواراں تو 200 نیزے تو 200 سرے میں دینا چاہتے ہیں. ہے کوئی ساڑھے لے جاتا ہے ایسا کو ہویا شاہدواز جو 200 گھوڑے جناب دیوڑوں تیار ہوئے. حضور نے پھر اعلان دیتا فرمایا عثمان دی قربانی قبول. فرمایا کوئی اور ہے جڑا جہاد واسطے اتنا مال و متاع دینا چاہے. عثمان ابن عفان پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور وہ بھی سرخ اونٹ. آج بھی سرخ اونٹ کی قیمت اتنی ہے کہ تسی سرخ اونٹ خرید رہو نا کہ ان تسی پاکستان کے اندر آ کے بیچو تو تسی ایک بہترین وی آئی پی جہاز خرید سکتے ہو. اتنی قیمت ہے سرخ اونٹ تھی. فرمایا میں 200 سرخ اونٹ 200 تلوار 200 نیزے اور تیر اور 200 بندیاں دی پاؤں والے کپڑے دینا چاہتے ہیں. حضور نے پھر تیسری مرتبہ آرام دیتا. حضرت عثمان تیسری مرتبہ جی کھڑے ہوئے. فرمایا میں پھر 200 دینا چاہنا. پہلا 400 کولو دیتا دوجا 200 اونٹ جڑا دیتا حضور. حضرت عثمان ابن عفان نے ادھارا لے گیا. حضرت عثمان ابن عفان نے اس چیز میں جدو دیکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور عثمان ابن عفان نے کھڑا کر کے فرمایا صحابہ تسی جانتے ہو نا کہ تانوں جنت دا نظارہ کرایا جاوے تانوں جنتی بندہ بٹھایا جاوے. جس بندے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی دیکھنا میرے عثمان نے دیکھنا. اور حضور نے صحیح اسناد دے نال اور اس روایت دا مزید بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول 2 میرے مول نہیں اور 14 میرے دعا دے وچ حضرت عثمان نے جنت خریدی جے بارے بکواسات کیتے جاتے. 16 مرتبہ جن حضور فرمائیں تو جنتی 16 مرتبہ. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش رکھیا جدوں بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت دین پئی دین منگے دولت تو شریعت کے مطابق عثمان ابن عفان نے دولت دیتی. دین اولاد منگی عثمان ابن عفان نے اولاد دیتی. اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تباہ کیا ہے. شام دے وچ ایک غریب مسلمان آیا اس آ کے عرض کی قحط پمن دی وجہ تو کاروبار دے اندر سہج نقصان ہویا. ابو بکر صدیق تسی امیر بھی ہو تے امیر بھی ہو. امیر تسی ایک امیر المومنین ہون دی وجہ تو تجا امیر انج ہوے تسی قریش مکہ دے سردار لہذا میری کوئی ہیلپ کرو میں تھوڑے کو پیسے لین آیا. حضرت صدیق اکبر یاد رکھنا اس بات میں صدیق اکبر اپنے گھر لے کے دروازہ کھولے گھر لے کے بڑھ گئے. وہ بڑا شاندار لگ گیا اندر جا کے ویکھیا نا تے وہ شامی مسلمان آتا جدوں حضرت صدیق اکبر دے گھر ویکھیا تے ایک منجی بھی کوئی نہیں تھوڑیاں پیاں تھوڑیاں انہاں دے اوتے صدیق اکبر سوندے ہوندے. صدیق اکبر آکھیا سونا بار ٹول ہے اندر کھک بھی نہیں کچھ ہویا تینوں ضرور ہیلپ کیتی جاوے. صدیق اکبر دا اپنا یہ حال ہے کہ تریہ دے اناج دا ایک دانا نہیں کھاتے. ہاں میں بادشاہ مسلماناں دا تیسرا دن ہے اور ایک دانا نہیں کھاتا. ہاں اگر تم اپنی ہیلپ کرانا چاہنا ہے تو اپنے واسطے کو پیسہ پا لینا چاہنا ہے تو جا عثمان ابن عفان دا در کو لے جا چلا جا تیری ساری خواہشیں پوری ہو جائے. اس عرض کی تھی حضور تہاڈا حوالہ دینا تہاڈا نام لینا. فرمایا نہیں ہوئے اللہ دے بندے میرا نام لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو صرف یہ دسنا بھی ایک میں مقروض ہاں دوے نمبر تے میں تیرے اور اپنے نبی دا غلام ہاں بس یہ دسنا تیرا کام ہے. عثمان تینوں اتنی دولت دے سی کہ جتوں تیری سوچ ختم ہوندی پئی رہی تے عثمان اپنی سوچ شروع کر دے. وہ صحابی فرماتے نے میں گیا شام تو آیا ہوا صحابی حضرت عثمان جانتے بھی کوئی نہیں کون ہے. دروازہ کھٹکایا حضرت عثمان ابن عفان آمن چ ڈیل کی تھی اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں. بچے کو سمجھا کی رہے ہیں انہوں شامی دی گل سن لو چونکہ بدو آئی نہ سائی غریب آئی ان پڑھ آئی انہوں دی گل نو سننا توجہ دے نال گل نو سننا. وہ فرماتے ہیں میں دروازے تے کھلوتا تے اندر عثمان دی آواز آندی پئی آئی پتر نال لڑ رہے آئی عثمان ابن عفان تے اللہ دے بندے تسی شہر تے دو اکٹھے کر دتا تانوں کس آکھیا کہ اتنی فضول خرچی کرو جدوں دودھ ہے تو پھر شاید لڑنے کی ضرورت نہیں. جس شاید ہے تو دودھ لڑنے کی ضرورت نہیں. فرمایا میں سوچن لگ پیا اے عثمان جڑا اپنے پتراں نوں دودھ تے شاید اکٹھا نہیں کرن دیندا پیا اس میری ہیلپ کرنی. فرماندے نے کوئی دیر تو بعد عثمان ابن عفان نے دروازہ کھولیا میں سلام دیتا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتا اندر میں نے بیٹھ کے اندر بٹھایا. عثمان ابن عفان نے جڑی پہلی گل کی نا فرماندے نے دل چیر کے رکھ دیتا. عثمان ابن عفان نے فرمایا اللہ دے بندے تو باہر کھلوتا ہے میں تھوڑا جہا بچے دے نال گل کرن دے وچ ٹائم ضائع کر دیتا تینوں باہر انتظار کرنا پیا تیرے انتظار کرن دی میں تیرے کو معافی مانگدا. میں تینوں اتنی دیر دھوپ دے وچ کھڑا کیتا میں تیری وہ بھی معذرت کرنا چاہنا. اور
اور پھر فرمایا ہوں دس کھانا کی ہے؟ فرماندے نے میرے واسطے دودھ بھی منگایا وچ شہد بھی پوایا، میں دودھ تے شہد پیوایا، جدوں میں پی لیا تے میں سوچن پیا کہ میرے پتر نال تے لڑدا پیا تے میں تے دودھ شہد تو بھی دے چھڈی سی۔ فرماندے نے سوچ آلی تائیں ذہن دے اندر گردش کردی پئی ہے کہ ایک غلام آیا تے اودے ہاتھ پلیٹ آئی تے پلیٹ چ کھجورا بھی ہے۔ فرماندے نے مینوں کھوایا پوایا، میں رج گیا، سیر ہو گیا۔ ہن عثمان پوچھتے پے ہاں بھئی اللہ دے بندیا کیویں آیا؟ عرض کی تھی حضور میں مقروض ہو گیا، مسلمان ہاں، شام دے وچ چل کے تواڈے کول آیا، پیدل ہی آیا، خرچہ بھی کوئی نہیں، سواری دا سفر بھی میرے کول نہیں ہو سکدا۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا یہ تو ہو گئی ہے تیری گل پوری، اور 10 اور کیڑی چیز ہے؟ فرماتے نہیں یہ دیر تھوڑی جہی گزری، ایک غلام آیا، غلام دے ہاتھ رقاب ہے، پچھو اونٹ ہے، سرخ اونٹ، او دے اوتے سامان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تینوں کتنے دی ضرورت ہے؟ عرض کی تھی حضور 3000 اشرفی دی ضرورت ہے۔ فرمایا اونٹ اوتے تیرے کپڑے بھی ہیں، تیرے بال اور تیرے بیوی دے کپڑے بھی ہیں، تھوڑا راشن بھی ہے، 6000 اشرفی بھی ہے۔ فرماندے نے میں عرض کی تھی حضور تسی اونٹ تے دیندے پئے ہو، میں تے پیدل نہیں آیا، اونٹ واپس کون کرے سی؟ فرمایا جتھے عثمان تینوں یہ سارا کچھ دے چھڑیا، اونٹ بھی عثمان تینوں دے چھڑیا۔ اے عثمان ابن عفان دی شان ہوئے، اور اسا لوگاں نوں بھی کوئی نہ یاد ہوئے عثمان ابن عفان دی وفات کدن ہے۔ اور میرا بھائی یاد رکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری اور جلیل القدر حدیث اور پوری 54 دے نال بخاری تو لے کے ابن ماجہ تک ہر حدیث کی کتب دے اندر اس کو لکھیا گیا کی لکھیا سارے صحابہ کرام دی محفل جمع غفیر لگو ہویا، حضرت عثمان ابن عفان اس محفل وچ کوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تہہ بعد دوتی جڑی بندے ہیں جڑی چادر بندے ہیں اے تھوڑی جہی پنڈلی تو اوتے چمی ہوئی، گوڈے تو تھلے تے پنڈلی تو تلے تھوڑی جہی پنڈلی ننگی آئی۔ حضرت عثمان ابن عفان جویں بوئے چ وڑے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی لات کر کے پنڈلی لگا لئی۔ صدیق اکبر عرض کیتی فدا کا امی بابی کا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اسا سارے صحابہ بیٹھے آسے ساڈے سامنے تے پنڈلی تے پردہ نہیں پایا، عثمان ابن عفان بڑے تنال ہی پردہ پا چھڑیا نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کیتی فرمایا صدیق تم کی جاننا جڑا اللہ تعالی حیا کریندا میں او دا حیا کوئی نہ کر۔ اور بڑی گل میرا بھائی یاد رکھنا اس دنیا کے اوتے کتب دے لحاظ دے نال صرف 2 بندے ایسے ملے جنہاں نے مرتے وقت قسم چاہ کے گل کیتی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان اور دوسرے نمبر تے حضرت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 2 بندے گزرے جدوں فوت ہوئے نا انہاں بڑی گل کی۔ حضرت عثمان ابن عفان جدوں وفات پان لگے تو بڑی گل ہوئی، صحابہ آتے کہ عثمان ابن عفان دے بارے اسا قسم دے سکتے ہیں کہ جمن تو لے کے وفات تائیں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے علاوہ کسی 5ویں عورت دا منہ نہیں دیکھے، اتنا حیا۔ اور عثمان ابن عفان واحد شخصیت ہے ساڑھے واسطے حکم کیے کہ ایسی جناب کتے ننگے کر کے نماز پڑھنا، حکم ہے کہ نہیں میرا بھائی؟ آج بول ہی پویا ہے نا حکم، عثمان ابن عفان واسطے شریعت ہی چینج ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عثمان چلتے آنا تو انہوں نے چادر دھرکیندی بدل گیا تلے، اتنا حیا کریں دے اپنا گٹا بھی ننگا نال کر دے، اتنا حیا ادا اور کامل الحیا ولی ایمان کا لقب عثمان ابن عفان نے دیتا جاوے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گل کی جب آیت مبارکہ آئی نا پہلے سپارہ سورہ بقرہ دے 3 رکوع دی کہ فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا لجہنم کا الفاظ جدو ملے فرمایا ساریاں وہ شیاں جنہاں دی تسا پوجا کیتی یا جنہاں دی تسا کیتی یا جنہاں تواڈی کیتی، جڑے تسا پوجا کرن والے او بھی تے جنہاں دی ہوندی ہے او بھی تانوں تے تواڈے خدا نوں اسی جہنم دے وچ سڑنا۔ عرض کیتی صحابہ نے یا رسول اللہ علیہ وسلم اے جمع غفیر حدیثاں دے اندر لکھیا گیا، کتب دے اندر ملدا، حضرت امام الغیرت امام البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو نقل کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ امام طبرانی نے تبری دے اندر، تفسیر ابن کثیر دے اندر، حضرت ابن کثیر نے اندر کافی چیزاں دے اندر اس کو نقل کیتا گیا کہ سورج اور چاند نہ دونوں جہنم دے اندر سٹے گئے۔ وجہ چونکہ لوگ سورج دی بھی پوجا کرتے، چاند دی بھی کرتے، ستارے دی بھی کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیچھے دی تسا پوجا کریں دے وہ بھی جہنمی ہے، جڑے تسی کرن والے ہو تسا بھی جہنمی ہو۔ لہذا صحابہ اور لوگاں نے عرض کیتی محدثین دے کولوں کہ جدوں سورج بھی جہنم ہے، چاند بھی جہنم ہے، ستارے بھی جہنم ہے، راہ وچ کس گئی جنت تے چاند کیڑی گل ہو سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی گل کیتی، فرمایا جنت دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو سی، میرا عثمان جنت دے وچ جا سی، اللہ رب العزت دی طرف اینو حاصل سی،
اے مسکرائی سی اے مسکراون دی وجہ تو پوری جنت دے اندر روشنی پہ لگا کے اے عثمان ابن عفان دی شان ہوئے اور اسا لوگوں نے پتہ نہیں کی کر چھڑیا اسا لوگوں نے عثمان ابن عفان دی پتہ نہیں میرا بھائی آپ حضرات کو وہ کرنا دس بھی نہیں سکتا ریاض النظرہ کتاب کا نام ہے تشریح پتہ نہیں کس طریقے سے ہم لکھ کر پتہ نہیں کتنی بکواس آپ عثمان ابن عفان کے بارے میں من جاؤ میں مسجد بیٹھا پیو گلا میں یہ کر بھی نہیں سکتا ایک معتبر بندے نے منہ چور معتبر بندے نے کہنا تو ایک بار پہنچا نہیں بے سی اتنا کفر عثمان ابن عفان کے بارے لکھا گیا او عثمان ابن عفان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کو پانی کی لوڑ ہے مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے پانی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جلیل القدر صاحب نے سوال اٹھے چلے گئے یہودی کے کول جا کے پانی کا کنواں خرید لیا وہ منہ منگی قیمت پہ خریدیا منہ منگی صحابہ لکھتے ہیں بھی 1400 درہم کا کنواں آئی 1400 اس ازمان واسطے 28,000 منگیا سمجھ آ رہے میرے گفتگو 1400 کا سوٹ ہوئے نا 1400 کا تے ایک کوئی سوٹ رہ جائے دنیا تے سانو کوئی آکھے بھی یہ 1400 کا دینا کھا کے رات ہے اسی کی پتہ موڑی نہ لئیے لیکن وہ کنواں اس 28,000 منگیا عثمان ابن عفان کوئی گل نہیں کرنا کی فرمایا دے کنواں خرید لیا اعلان کر دیتا فرمایا کنواں تہاڈا مسلمانوں مفت وچ پانی پیو اس او جڑا آئی نا سائیں وہ آ گیا یہودی اس کہ سائیں میں کنواں تھانوں دیتا پانی کوئی نہیں دیتا پانی دے بکرے پیسے لے کنواں دیتا پانی نہیں دیتا کنویں دے دیتا پیسے لے لے پانی دے پیسے بکرے آپ پھر آخر عثمان ابن عفان بے وقوف شخص کا نہیں آپ فرمایا گل نہیں جی کنواں تو دے چھڑے اسے کہ جیا پانی تیرا ہے کہ جی فرمایا رات تائیں اپنا پانی کاڑنا سی نواں پاس اس صحیح بات ہے جو جناب منتا کرے حضور پانی بھی تہاڈا تے کنواں بھی تہاڈا رکھو چلاؤ میرا بھائی عثمان ابن عفان دے شان اور دیکھو وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب واسطے دیتے فرمایا محبوبہ تے تو بات کے اخلاق والا بندہ اسی کرے کوئی بھی نہیں کریا آؤ حدیث مبارکہ سواب کرو اور عثمان ابن عفان دے نال اس حدیث مبارکہ دا کنسلیٹ کرو کہ کی بڑھدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے وچ آ رہے میں تے نال گل تھوڑا جہا مختصر کر دے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر وچ آئے رستے دے اندر ایک جگہ تے خیمے لگا چھوڑے فرمایا تھا ٹھہر جاؤ مغرب دی نماز پڑھن واسطے حضور نے بلایا سارے اکٹھے ہو گئے ایک صحابی نے نظر گزر فرمایا دا نا تھوڑا جہا موٹے تے بارے آ ٹھیک ہو گیا جوتی اس وقت کے یاد رکھنا جوتی ہے ساری جوتیاں کوئی نہیں ہوں گی اس ٹائم لکڑ دی جوتیاں پائیاں جاتی وہ موٹے صحابی جو حضور دی نماز پڑھی نماز تو بعد سلام دینے لگے نا تے ہاتھ تے ہاتھ دیتا تے پتہ کوئی نہیں لگا جوتی پائی بدے آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر تے اوتے جوتی والا پیر رکھ چھڑیا کافی دیر حضور نے برداشت کیا کافی دیر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسا ہوندا ہے سوٹی حضور نے دے پیٹ دے وچ چلائی فرمایا اللہ دے بندیا اللہ تے راضی ہوئے میرے پیر نو تو چھڈ ہی دے الفاظ اللہ تے راضی ہوئے پیر تو چھڈ دے حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی دا خیمہ میرے نال ہے پوری رات روندا رہ گیا اوئے میرے کول کیڑا سبب ہو میں کتنی بڑی زیادتی حضور دے پیر دے اوتے او پیر جڑا جب نماز دے وچ تھوڑی جی دیر زیادہ کلور میں اللہ تعالیٰ فرمائندا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ الا قلیلا او محبوبہ رات کو تھوڑی نماز پڑھی کر تیرے پیر نو درد ہوندا ساڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہوندا نماز واسطے رب نو درد برداشت نہیں ہوندا میں تے پیر تے لکڑ دا جناب پیر رکھ چھڑیا میرے نال کی بڑ سی ساری رات روندیاں گزاری تہجد دا وقت ہویا حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا جا او صحابی جا ساڈے پیر تے پیر نہیں دتا او بڑا کے لے کے فرماتے نے کہہ دے اور رو رہا ہے زارو قطار رو رہا کوئی حالت نہ رہ گئی ہوگی رو رو کے بے بسی تاری ہو چکی ہے حضور کے سامنے آیا ہاتھ جوڑ کے وہ صحابی فرماتے ہیں میرے ذہن جی آگے حضور فرماتے ہیں ہمیں سنا تو پیر دیتا تو دیتا کیوں ہن آئے تھا بھائی ہونے دا اجازہ کر فرماتے ہیں میں یہ سوچتا پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں بلانا تو رات عشاء تو بعد ہی آئی پر اس وجہ تو نہیں بلایا چونکہ دیر ہو گئی ہے میں سمجھا تو سو گیا اسے تیری نیند دے وچ خلل نہ پائی تیرے سدیا تا آئے اس وقت میں درد زیادہ ہو رہا ہے درد کی وجہ تو میں اپنی سوٹی تیرے پیٹ چھپائی اگر تیرے درد ہویا تو میں محمد عربی معاف فرماتے ہیں پہلے جو صحابی کلا ہی روندا پیا نا جو حضور دی گل سنی تے پورا مجمع ہی رونا شروع کر دتا پھر اتنا کھل کے عظیم فرماتے ہیں اتنا کھل کے عظیم دے پہ کر اج میرا بھائی دیکھو عثمان ابن عفان دی بھی حالات ہی یہ گل جدوں گزرتے ہیں نا قبرستان دے وچوں فرماندے نے رو پوندے آ صحابہ
چاہ کے بے ہوشی دی عالم میں چاہ کے واپس رہ جاندے ہیں تے جدوں جاگدے ہیں نہ ہوش وچ رہندے ہیں صحابہ آدے ہیں اللہ دے بندے روئے کیوں فرماتے ہیں میں قبر دے منظر نوں ویکھ کے رو پیا قبر نوں ویکھ کے قبر دی یاد آئی رو پیا بے ہوش ہو گیا صحابہ نے عرض کی کہ حضور تانوں تے سونا میری آقا علیہ السلام نے جنت دتی آنے تسی قبر کول ڈرتے ہو فرمایا قبر ہی ہے عثمان واسطے بھی وہی قبر ہے تے اگلے بندے واسطے بھی وہی قبر ہے اے عثمان ابن عفان دا وقار اور پھر دیکھو آپ نے کوئی قتل کرنا آ رہا ہے انہوں نے معافی دیتی کوئی ظالم ہے انہوں نے معافی دیتی کوئی زانی ہے میرا بھائی ہے اللہ رب العزت کی کال لائی فرمایا خلق عظیم سے نبی نو بنایا اور حضور تے ساری محبت عثمان دے اندر آئی جڑی محبت حضرت عثمان دے اندر آئی کوئی ہے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی آ گئے جن حضرت امیر حمزہ نے شہید کیتا یہ ٹکڑے کیتے ہیں آپ دا کلیجے دے ٹکڑے کر چھڈے ہیں سکے چاچے نے حضور کو آئے یا رسول اللہ معافی فرمایا تینوں معاف کیتا تینوں معاف کیتا آج تے سارے کول حالات ویکھ میرا بھائی پیو پتر نو معاف کر کے راضی پتر کو گل کر پوے تے پیو والا میں بلاونا نہیں پیو کو گل کر پوے تے پتر نہیں بلاون دیندا بہنا آپس تے جلوسیاں پئیاں بھرا آپس تے پھٹے پے میرا بھائی ویکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے سچے چاچے دے قاتل نو معاف کر چھڈیا فرمایا جب تو سامنے آنا نا میرا اپنے چاچے دی یاد آندی ایک مہربانی کرنی تو اے جنتی اے صحابی ہاں تو ہے بھی ایمان والا پر میرے سامنے گھر آیا کر جب تو آمنا میرے چاچے دی یاد آ جاتا میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو جتنی عزت جتنا وقار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیتا ہے کم از کم انہاں دی یاد متازہ کیتا جاوے اسے یاد متازہ کرنے واسطے اساں الحمدللہ اے جڑا منگل ساڈے کول آ رہا ہے اس منگل میں انشاءاللہ عشاء دی نماز کے بعد چھوٹی جی محفل اس جے اندر حضرت عثمان ابن عفان دی شان اجاگر کیتا گیا سی آپ حضرات اس محفل کے اندر بھی شامل ہونا اور آخر تے ایک چیز نو سماعت کر لو کہ ساڈے مسجد دے اندر سیٹ ہے سپارے اندر واللہ بخدا چھٹیاں دے وچ یا ادروائز کسی ٹائم کو بندہ گھر لے کے گیا اس سپارے ہن تک مسجد وچ نہیں آئے اس سپارے گھر دے وچ اگر تک پڑھ رہے ہیں تو پھر تک ٹھیک ہے اتنے پڑھائی والا چاہنے گھر دس طرح کوئی نہیں مہربانی کریں تو وہ اپنے سپارے جڑے نا مسجد پہنچاون جو بچے اگے پیچھے پڑھنے ہوندے بندے بندے کرو تے تو سپارے گھر سامان کے رکھے گناہگار ہوندا شخص اللہ رب العزت ہر شخص کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی کریم